اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا معبود ہے اور وہی معبود حقیقی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں اور عبادت کے لائق نہیں ہے. عبادت صرف ایک اللہ کی جاتی ہے. سجدہ صرف ایک اللہ کے لیے کیا جاتا ہے. دعا صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے. مدد اللہ سے مانگی جاتی ہے مشکلات میں. یہ اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے. اس لیے ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور دعا یہ ایک عبادت ہے. بلکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مخ العبادہ فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ سے مدد مانگنا، یہ بھی عبادت ہے. یہ جو قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ خاص موقع پر نازل ہوئی. صحابہ کرام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سوال کیا اور یہ عرض کیا کہ کیا اللہ قریب ہے؟ یعنی اللہ ہم سے قریب ہے تو ہم آہستہ آہستہ مناجات کریں، اور اگر اللہ دور ہے تو ہم پھر زور سے اللہ کو پکاریں. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں اور سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں، اور تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، تمہاری دعاؤں کو پکاروں کو سنتا ہوں. اور اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.
بس مسلمانوں کو چاہیے کہ میرے احکام بجا لائے، مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پالے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے، اللہ کے سامنے جولی پہلانے کی تعلیم اسلام ہمیں دیتا ہے، دعا کرنے کی تعلیم ہمیں دیتا ہے، اور دعا عبادت ہے، اور عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا، کسی اور سے کچھ مانگنا، دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اور پھر آپ نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو تلاوت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، تمہارے رب نے ارشاد فرمایا کہ مجھے پکارو، ادعونی، مجھے پکارو، میں تمہاری، تاکہ میں تمہاری دعا قبول کروں، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ پھر فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا بنا کر میری بندگی نہیں کرتے۔ یہاں عبادت سے مراد دعا ہے۔ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، مجھے نہیں پکارتے ہیں، دعا نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ تو دعا نام ہے عبادت کا، اور عبادت اللہ کی جاتی ہے۔ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ معنی یہ تیری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں، تجھ سے مانگنے میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ تو دعا کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے کرنی ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا یہ شرک ہے۔ ما فوق الاسباب، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا یہ شرک ہے۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہے، دعا صرف ایک اللہ کا حق ہے، اس لیے کہ دعا عبادت ہے، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مدد تو ہم ایک دوسرے سے بھی مانگتے ہیں، آپ کو کچھ چاہیے تو آپ کسی سے مدد مانگ لیتے ہیں، تو مدد مانگنا تو دوسروں سے شرک کہاں ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیروں سے، بزرگوں سے، قبروں پر جا کر ان سے مدد مانگنا یہ جائز ہے، اس لیے کہ دنیا میں ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ وہ لوگ یہ بات کرتے ہیں، اور بعض لوگ تو قرآن کی یہ آیت بھی پڑھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تو لوگوں سے مدد مانگی تھی، من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ تو بھائی اس کا جواب سن لیجئے، جب ہم دنیا میں ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں، ما تحت الاسباب مدد مانگتے ہیں۔ آپ کو پیسہ چاہیے، آپ کسی کے پاس گئے، اپنے دوست کے پاس، مجھے پیسے چاہیے، اس کے پاس پیسہ ہے، وہ پیسہ نکال کر آپ کو دے گا، اس کو کہتے ہیں ما تحت الاسباب، اس نے آپ کی مدد کی۔ لیکن آپ کسی پیر صاحب کے پاس جائے اور اس سے کہے، یا کسی قبر پر جائے اور کہے کہ جی میں غریب آدمی ہوں، مجھے مالدار بنا دے، یہ شرک ہے۔ اس لیے کہ ما فوق الاسباب کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، ایک اللہ مدد کرتا ہے۔ ایک آدمی بیمار ہو گیا، ما تحت الاسباب مدد مانگنا جائز ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، دوائی مانگے گا، ڈاکٹر اس کو دوائی دے گا، یہ جائز ہے۔ لیکن ڈاکٹر سے شفا مانگنا شرک ہے۔ ڈاکٹر آپ کو صحت نہیں دے سکتا ہے، ڈاکٹر آپ کو شفا نہیں دے سکتا ہے۔ ایک آدمی کا اولاد نہیں ہے، وہ شادی کرتا ہے، میاں بیوی ملتے ہیں، لیکن اولاد دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے اولاد مانگنا یہ شرک ہے۔
اس لیے کہ ما فوق الاسباب کسی اور سے مانگنا شرک ہے. ما تحت الاسباب ہم ایک دوسرے سے مانگ لیتے ہیں چیزیں. اور قرآن پاک میں تو اللہ نے سورہ انبیاء میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے بڑے بڑے نبی وہ اللہ سے مانگتے تھے. اللہ تم بھی اللہ سے مانگو. نماز میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے، وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے، جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے. اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے ہیں دینے کے، اللہ سے مانگو. اللہ کے نبیوں نے اللہ سے مانگا. زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، بیوی بانجھ ہے، ایسی عمر میں ہے کہ اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی، لیکن اللہ سے مانگ رہے ہیں. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. اور حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑیے، میری اولاد نہیں ہے، مجھے بیٹا عطا کر دیجئے، تو ہی بہترین وارث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ. ہم نے حضرت زکریا کی دعا قبول کی، ان کو بیٹا عطا کیا یحییٰ. بیوی بانجھ تھی، ہم نے ان کے لیے ان کی بیوی کو بھی ٹھیک کر دیا. صحت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اولاد دینے والا کون ہے؟ مال دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ ایک اللہ سے مانگو. تمام نبیوں نے اللہ سے مانگا ہے، رسولوں نے اللہ سے مانگا ہے، اولیاء نے اللہ سے مانگا ہے، اور تعلیم بھی یہ دی ہے کہ تم بھی اللہ سے مانگو. شیخ عطار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں. اولاد کو کیا اچھی نصیحت کی ہے. مسلمانوں کو چاہیے یہ نصیحتیں سیکھیں اور اپنی اولاد کو کریں. فرمایا کہ از خدا خواہ ہرچ خواہی اے پسر، از خدا خواہ ہرچ خواہی اے پسر، نیست در دست خلائق خیر و شر. اے میرے بیٹے تجھے جو بھی چاہیے اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اس لیے کہ مخلوق کے ہاتھ میں نہ خیر ہے نہ شر ہے. از خدا خواہ ہرچ خواہی اے پسر، نیست در دست خلائق خیر و شر. اور در بلا یاری مخواہ از ہیچ کس، در بلا یاری مخواہ از ہیچ کس، زان کے نبود جز خدا فریاد رس. اللہ اکبر، کیا اچھے اشعار ہیں. یہ بزرگوں کے اشعار ہیں، شیخ عطار کے اشعار ہے کہ جب تم بلا میں مصیبت میں ہو تو کسی اور سے پھر دوستی مت لگانا، پھر کسی اور سے اور کو مت مدد کے لیے پکارنا، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی فریاد رس نہیں ہے. تمہاری فریاد کو سننے والا ایک اللہ ہے، تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ایک اللہ ہے. اور در بلا یاری مخواہ از ہیچ کس، زان کے نبود جز خدا فریاد رس. غیر حق را ہر کے خواند اے پسر، غیر حق را ہر کے خواند اے پسر، کیست در عالم ازو گمراہ تر. جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے مانگتا ہے دنیا میں اس سے بڑا کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ سے مانگو. بچوں کو یہ تعلیم دینی ہے، بیٹا تکلیف آ جائے اللہ کے سامنے ہاتھ پکارنا ہے، ہاتھ اٹھانا ہے، اللہ کو پکارنا ہے. وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے، جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے. اللہ کا ولی ہے، کوئی بزرگ ہے، زندہ ہے، مردہ نہیں، قبروں میں نہیں، زندہ ہے. آپ اس کے پاس جائیے، اس سے کہیے آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں، یہ جائز ہے.
اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. تو یہ توحید کا عقیدہ اسلام سکھاتا ہے. تو دعا اللہ کا حق ہے، اللہ سے مانگنی ہے. اور بھائی دعا اللہ قبول فرماتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ دعا 3 طرح سے قبول ہوتی ہے. جو شخص اللہ سے دعا کرتا ہے، کوئی اس میں گناہ کی چیز نہیں مانگتا، ایسی دعا جس میں کوئی گناہ ہو، گناہ والی دعا نہیں کرتا، قطع رحمی والی دعا نہیں کرتا، اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے 3 طریقوں سے. یا تو جو اس نے مانگا وہی اللہ دنیا میں اس کو دے دیتا ہے، یا اللہ اس کے لیے آخرت میں اس دعا کو ذخیرہ بنا دیتا ہے، اور یا اللہ تعالیٰ اس چیز کو تو نہیں دیتا جو وہ مانگ رہا ہے، لیکن کوئی مصیبت بلا تکلیف آنے والی ہوتی ہے، اس دعا کی وجہ سے اللہ اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے. ہمیں تو نہیں معلوم. آج لوگ کہتے جی ہم دعا کرتے جی مولوی صاحب آپ ہمارے لیے دعا کریں جی. اللہ آپ کی سنتا ہے، ہماری نہیں سنتا. یہ نہیں کہنا چاہیے. اللہ تو سب کی سنتا ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں میں سب کی پکار کو سنتا ہوں. سارے دنیا کے انسان جمع ہو جائے، اپنی اپنی بولیوں میں اللہ سے دعا کرے، مانگے. انگریز انگریزی میں مانگے، عرب عربی میں مانگے، بنگلہ دیش والے بنگلہ دیشی میں مانگے، اردو والے اردو میں، پشتو والے پشتو میں، پنجابی پنجابی میں، ہر ایک زبان والے، دنیا کے سارے زبان والے ایک وقت میں ایک میدان میں مل کر اور اپنی اپنی بولیوں میں اللہ سے مانگے. اللہ سب کی بیک وقت سنتا ہے، سب کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اللہ سب کو دیتا ہے. اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے مولوی صاحب آپ کی تو دعا قبول ہوتی ہے ہماری نہیں ہوتی. نہیں، کیوں نہیں ہوتی؟ سننے والا اللہ ہے. مولوی کے پاس کیا طاقت ہے؟ پیر صاحب کے پاس کیا طاقت ہے؟ ہاں لوگ علماء سے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو، اچھی بات ہے. بزرگوں سے بڑوں سے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو، اچھی بات ہے. لیکن یہ عقیدہ نہیں اللہ سب کی سنتا ہے، اللہ سب کی سنتا ہے. آپ نے وہ حدیث نہیں سنی؟ ایک بنی اسرائیلی ساری زندگی اپنے بت کو پکارتا تھا، یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم، اپنے بت کو پکارتا ہے. ایک دن اس کی زبان سے غلطی سے نکلا یا صمد، یا صمد، یا صمد. صمد کون ہے؟ صمد اللہ ہے. یا صمد اس کی زبان سے نکلا، غلطی سے نکلا. اللہ نے عرش کے اوپر سے، وہاں سے آسمانوں کے اوپر سے اللہ کی طرف سے آواز آئی، او بندے مانگ، کیا مانگتا ہے مجھ سے؟ اللہ تو دعا کو قبول کرتا ہے. اس لیے کس سے مانگنا ہے بھائی؟ اللہ سے مانگنا ہے. اور خوب اللہ سے مانگے. اللہ کو مانگنا پسند ہے. جو نہیں مانگتے اللہ پاک ان سے خوش نہیں ہوتا ہے. اور بھائی دیکھو دعاؤں 4 اوقات میں بتاتا ہوں. اوقات مختلف اوقات ہیں، اللہ نے ایسے بنائے ہیں ان اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو 4 دعائیں سکھائی تھی. آج میں آپ کو 4 اوقات بتا رہا ہوں. ان 4 اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، زیادہ قبول ہوتی ہے. اللہ تو ہر وقت دعا قبول کرتا ہے، لیکن ان 4 اوقات میں خصوصیت کے ساتھ حدیث میں، احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے. پہلا وقت حدیث میں آتا ہے، ترمذی میں، ابو داؤد میں روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ. اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے اس میں دعا رد نہیں ہوتی ہے. اذان ہو جائے، اقامت تک مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ سے دعائیں کریں، گھر میں عورتیں ہیں اذان کے بعد دعائیں کریں اللہ سے، اس وقت میں دعائیں رد نہیں ہوتی ہے. تو صحابہ تو بڑے ہوشیار تھے، بڑے سمجھدار تھے، آخرت کے تاجر تھے. وہ جانتے تھے کہ اس دعا کا کتنا فائدہ ہوگا. انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی، ہم کیا دعا مانگے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگو. کیا مانگنا ہے؟ عافیت مانگنا ہے. اذان ہو جائے اقامت تک یہ دعا مانگو، اللہم انا نسألک العافیہ،
اللہم انا نسألک العافیہ، اے اللہ ہم تجھ سے عافیت مانگتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے عافیت مانگتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے عافیت مانگتے ہیں۔ اللہم انا نسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ تو ایک وقت ہو گیا۔ دوسرا وقت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کسی نے سوال کیا، ای الدعاء اسمع، ترمذی میں روایت ہے، کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے، کون سی دعا اللہ تعالیٰ زیادہ قبول کرتا ہے، یعنی کون سے وقت میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، زیادہ سنی جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا جوف اللیل الآخر ودبر الصلوات المکتوبات، فرض نمازوں کے بعد اور رات کے آخری پہر میں۔ رات کے 3 حصے ہو، جو آخری پہر ہوتا ہے، آخری تہائی، اس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جب رات کا آخری ثلث ہوتا ہے، رات کے 3 حصے بنائے، جو آخری تہائی ہے، 2 تہائی گزر جائے، آخری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق، اور جب رات کا آخری تہائی حصہ ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، کیا اعلان ہوتا ہے؟ من یدعونی فاستجیب لہ، اللہ اکبر، من یدعونی فاستجیب لہ، من یسألنی فاعطیہ، من یستغفرنی فاغفر لہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کو بخشوائے، مغفرت مانگے، میں اس کو مغفرت عطا کر دوں گا۔ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، مجھ سے مانگے، چولیاں پہلائے، میں اس کو عطا کر دوں گا۔ کون ہے؟ ہاں مانگنے والا، مانگو میں عطا کرنے والا ہوں۔ من یدعونی فاستجیب لہ، اور من یسألنی فاعطیہ، جو مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں، جو مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ ہر رات یہ اعلان ہوتا ہے، ہر رات۔ تو پہلا وقت اذان اور اقامت کے درمیان ایک وقت، دوسرا وقت فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ فرض نماز پڑھتے ہیں بعض لوگ سیدھے بھاگ جاتے ہیں، یہ تو قبولیت کا وقت ہے، اللہ سے دعا مانگو، اللہ موقع دے، رات کے آخری پہر میں اٹھو، اللہ سے دعا مانگو۔ 3 اوقات یہ ہو گئے۔ چوتھا وقت حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ہے، لا یوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا الا اعطاه۔ جمعے کے دن ایک گھڑی ہے، کوئی مسلمان اس وقت کھڑا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، اللہ سے مانگے، اللہ اسے وہ چیز عطا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ وہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے۔ یہ جو فرمایا کہ وہ کھڑا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، اس کا مطلب علماء یہ فرماتے ہیں کہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو، اس لیے کہ نماز کے انتظار والا بھی نمازی ہوتا ہے۔ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو، جمعے کا دن ہو، اللہ سے مانگ رہا ہو، اس گھڑی آ جائے، اس گھڑی میں اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ یہ گھڑی کون سی ہے؟ اللہ نے چھپا دی ہے، لیکن بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے، اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ گھڑی عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک۔ اور ایک قول یہ ہے امام منبر پر بیٹھ جائے خطبے کے لیے، اس وقت سے لے کر نماز کے آخر تک، یہ جو وقت ہے یہ بڑا مبارک وقت ہے، وہ گھڑی اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ یہ کتنے اوقات ہو گئے؟ 4 اوقات ہو گئے۔ ان 4 اوقات میں اللہ سے مانگو، اس کے علاوہ بھی اللہ سے مانگنا ہے، ہر وقت اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ سے جتنا مانگو اللہ خوش ہوتا ہے۔ دیکھو بھائی، دنیا میں سگا بیٹا بھی اپنے باپ سے مانگے، ایک مرتبہ مانگے دے گا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، بہت زیادہ مانگے باپ ناراض ہو جائے گا۔ کیا مصیبت بنائی ہے؟ روزانہ آتے ہو، روزانہ مانگتے ہو، خود بھی کچھ کام کیا کرو، بڑے ہو گئے ہو، جوان ہو گئے ہو، ہر وقت مانگتے رہتے ہو، شرم نہیں آتی؟ کام نہیں کرنا، سگا باپ ہے، ناراض ہو جائے گا۔
اللہ میرا اللہ وہ اللہ ہے، صبح مانگو، شام کو مانگو، دن کو مانگو، 100 مرتبہ مانگو، جتنا مانگو گے اللہ دے گا بھی اور خوش بھی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا کرنی ہے بھائی۔ تو بھائی اپنے لیے تو ہم دعا کرتے ہیں، اور جو اموات ہے، جو فوت شدہ ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اس لیے کہ نبیوں نے اپنے لیے بھی دعا کی ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی کی ہے، اور اموات کے لیے بھی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے والدین فوت ہو گئے، ان کے لیے دعا مانگے۔ میں تو یہاں ایک طریقہ بتاتا ہوں بہت آسان۔ اگر کسی کے والدین فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے دعا مانگنی ہے، عادت بنا لے، نماز کے آخر میں یہ دعا پڑھے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا مانگے۔ اب آپ اپنے لیے بھی دعا مانگ رہے، والدین کے لیے بھی مانگ رہے، ایمان والوں کے لیے بھی مانگ رہے، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، ایمان والے کو بھی بخش دے، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا۔ سب کے لیے آپ نے مانگ دی، والدین بھی آگئے اس میں۔ والدین کے حق ہے، ان کے فوت ہو جائے دعائیں مانگے ان کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے انسان فوت ہو جائے اس کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، کوئی کچھ اس کا عمل نہیں لکھا جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب پہنچتا ہے: صدقہ جاریہ، یا علم اس نے کسی کو تعلیم دی ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ میں ایک بیان سن رہا تھا، ایک انگریز عالم دین، نو مسلم انگریز تھا، وہ عالم دین بن گیا، اور وہ بیان کر رہا تھا، اور بیان کرتے کرتے رو رہا تھا۔ سامنے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان سے کہہ رہا ہے، مسلمانوں تمہارے والدین فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے خوب دعائیں کرو، ہر وقت ان کو اللہ سے ان کے لیے مانگو، دعائیں کرو، مغفرت کی دعائیں مانگو، جنت کی دعائیں مانگو۔ روتے روتے ہوئے کہتا ہے، تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تم بھی مسلمان، تمہارے والدین بھی مسلمان، تم ان کے لیے دعا کر سکتے ہو۔ میں مسلمان ہوں لیکن میرے والدین مسلمان نہیں تھے، میں ان کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ رو رہا تھا، کاش میرے والدین بھی مسلمان ہو جاتے، میں اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کر سکتا اللہ سے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے منع فرمایا ہے، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى۔ اللہ نبی کے لیے بھی اور ایمان والوں کے لیے، نبی کے لیے ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے مشرکین کے لیے اللہ سے مغفرت مانگے، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا مانگی تھی، لیکن وہ دعا، وہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے لیے اللہ سے مغفرت مانگوں گا تاکہ اللہ تمہیں ایمان کی توفیق دے، یہ مانا تھا۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو تعلیم دی، مشرک رشتہ داروں کے لیے دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد بھی تو مشرک تھا، انہوں نے ان کے لیے دعا مانگی تھی، تو اگلی آیت میں اس کا جواب دیا، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے والد کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کی تھی، وہ در حقیقت ایک وعدہ تھا جو انہوں نے ان سے کر رکھا تھا کہ میں اللہ سے آپ کے لیے دعا مانگوں گا مغفرت کی۔ معنی یہ ہے کہ اللہ آپ کو معاف کرے، معنی یہ ہے اللہ آپ کو ایمان کی ہدایت دے۔
اور مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کا مانگنا یعنی ایمان کی ہدایت دینا یہ جائز ہے۔ احد کے موقع پر جنگ احد ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ نے یہ دعا مانگی، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کی مغفرت فرمائی، یہ نہیں جانتی۔ معنی کیا ہے؟ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کا مطلب یہ ہے اے اللہ ان کو ہدایت دے، ایمان دے۔ ہاں، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ میرا والد اللہ کا دشمن ہے، پھر ان سے وہ لا تعلق ہو گئے، پھر دعا نہیں مانگی۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ ایمان نہیں لائے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا نہیں مانگی۔ لیکن بھائی جو مسلمان والدین ہیں ان کے لیے تو اولاد دعا کرے، کتنے خوش نصیب ہیں، ہم بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، والدین کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ایک بات اور بھی عرض کر دوں، مجھ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ امام صاحب یہ جو ہم اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، جو ہمارے والدین فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں ان کے لیے، تو ہمارا تو عقیدہ ہے ایصال ثواب کا کہ ان کو ثواب پہنچتا ہے، لیکن ان کا سوال بڑا عجیب تھا، کہا کہ اگر میں اپنے والدین فوت شدہ والدین کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں، صدقہ خیرات ایصال ثواب کرتا ہوں، کیا میرے والدین کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میں نے دعا کی ہے ان کے لیے، یہ میں نے صدقہ خیرات کیا ان کے لیے؟ کیا ان کو پتہ چلتا ہے کہ میرے فلاں بیٹے نے آج میرے لیے دعا کی ہے، میرے فلاں بیٹے نے آج میرے لیے صدقہ کیا ہے؟ تو سن لیجئے، ہاں جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ایصال و ثواب کرتے ہیں۔ ہاں، اللہ کے یہاں وہ جو اس کا والد ہے، اللہ کے فرشتوں کے ذریعے اللہ ان کو بتا دیتا ہے کہ تمہارے فلاں بیٹے نے آج تمہارے لیے یہ دعا کی ہے، یہ صدقہ کیا ہے، یہ خیرات کیا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے۔ جیسے ہم پاکستان میں اپنے رشتہ داروں کے لیے کوئی یہاں سے جائے تو گفٹ بھیجتے ہیں، اسی طرح یہ گفٹ ہے، وہ ان کو فرشتے بتاتے ہیں۔ اور دلیل کیا ہے اس کی؟ ابن ماجہ میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی ہے فوت ہو گیا ہے، اچانک جنت میں اس کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ میرا یہ درجہ کیسے بلند ہوا؟ میں نے تو کوئی نیک عمل نہیں کیا، نہ میں اب مرنے کے بعد تو کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں اس کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیسے بلند ہوا؟ تو اس کو جواب دیا جاتا ہے باستغفار ولدک لک، تیرے بیٹے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگی ہے، میں نے جنت میں تیرا درجہ بلند کر دیا ہے۔ اس کو بتایا جاتا ہے تیرے بیٹے نے آج یہ دعا کی ہے۔ اور ایک امام سیوطی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اسی حوالے سے، غالب بن بشار بن غالب رحمت اللہ علیہ، یہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں رابعہ بصریہ، یہ ایک بڑی نیک خاتون گزری ہے، ان کے لیے اللہ سے بڑی دعائیں مانگتا تھا۔ تو ایک مرتبہ مجھے خواب میں رابعہ بصریہ کی زیارت ہوئی، تو رابعہ بصریہ نے مجھ سے کہا، اس خاتون نے مجھ سے کہا، اے بشار، جو تحفے تم ہمیں بیچتے ہو وہ ہمیں ملتے ہیں، جو تحفے تم ہمارے لیے بیچتے ہو وہ ہمیں ملتے ہیں، یعنی دعائیں جو تم کرتے ہو وہ ہمیں پہنچتی ہے، تمہاری دعائیں، وہ ہدیہ، وہ گفٹ، وہ تحفے ہمیں ملتے ہیں۔ تو بشار نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، میں آپ کے لیے تحفے بیچتا ہوں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جو بھی زندہ لوگ مردوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے ان کی دعاؤں کو ایک طبق کے اندر
ان تحفوں کو رکھا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر ریشم کا رومال رکھ کر اس کو کور کیا جاتا ہے، اس کو لپیٹا جاتا ہے، اور پھر وہ طبق، وہ تحفوں والا طبق، جتنے بھی میت ہوتے ہیں جن کے لیے دعائیں کی جاتی ہے، فرشتے لا کر ان کو دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تمہارے فلاں بیٹے نے، بیٹی نے، تمہاری بیوی نے، تمہارے رشتہ دار نے، دوست نے تمہارے لیے یہ دعا کی ہے۔ اس لیے بھائی والدین سے ہمارا تعلق، جو چاہتا ہے میرے والدین سے میرا تعلق رہے، جو فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے دعا کرے، جو زندہ ہے ان کے لیے بھی کرے بھائی، ان کی خدمت بھی کرے، دعائیں بھی کرے۔ یہ جو میں نے آپ کو خواب سنایا ہے نا، خواب کے بارے میں بھی ایک بات بتا دوں۔ انبیاء علیہ السلام کا خواب سچ ہوتا ہے، یقینی قطعی بات ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ خواب وحی ہوتا ہے، اس میں کوئی غلطی کا احتمال نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں اللہ نے حضرات انبیاء علیہ السلام، مختلف انبیاء کے خواب ذکر کیے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہے، اور عام مسلمانوں کے خواب تو وہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ خیالات ہوتے ہیں جو دن میں انسان سوچتا ہے، وہ پریشان خیالات، پھر وہی خواب میں بھی وہی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اور کبھی دوسری قسم وہ ہے، شیاطین اس کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں تو وہ خواب میں دیکھتا ہے۔ تیسری قسم وہ اللہ کی طرف سے نیک لوگوں کے خواب میں ہوتا ہے، اس کو الہام کہتے ہیں۔ بخاری میں روایت ہے، ایسے خواب کو جو مومن کو اللہ دکھاتا ہے وہ خواب سچا ہوتا ہے، اور اس خواب کو کہا نبوت کا 46واں حصہ ہے، نبوت کا 46واں حصہ۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ کوئی اس نبی بن گئے یا اس پر وحی ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے الہام کرتا ہے، خواب کے ذریعے بتا دیتا ہے۔ اب ہمیں کیا پتہ چلتا ہے جی اس نے جو خواب دیکھا ہے یہ کون سا خواب ہے؟ اس لیے کسی کا خواب، نبی کے علاوہ کسی کا خواب وہ دلیل نہیں ہے، دلیل نہیں ہے۔ خواب میں کسی نے دیکھا، کہا یہ کام کرو، تو یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ کام کرنا ہے۔ ہاں، خواب کا انکار نہیں کر سکتے آپ، خواب آتا ہے اور خواب سچے بھی ہوتے ہیں۔ دیکھو حضرت یوسف، سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، وہ نبی ہے تو نبی کا خواب تو سچا ہے، لیکن اسی سورہ یوسف میں 2 قیدیوں کا خواب بھی ہے، وہ بھی سچا ہوا۔ اسی سورہ یوسف میں بادشاہ کا خواب بھی ہے، وہ بھی ہوا، اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی۔ لیکن خواب سمجھنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے، اور خواب کی تعبیر بیان کرنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے یہ علم عطا فرمایا تھا خواب کی تعبیرات کا۔ اور اس امت میں ایک بہت بڑے عالم گزرے، محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے تابعی ہیں، اور ان کے پاس خواب کی تعبیر کا علم تھا۔ خواب کے بارے میں ایک بات سمجھ لیجئے، خواب ہر شخص کو نہیں بیان کرنا چاہیے۔ ایسے شخص کو جو آپ کے ساتھ مخلص ہو، نیک ہو، یا خواب کی تعبیر جانتا ہو، اس کو بیان کرنا چاہیے۔ خواب ایک حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتے آپ۔ قرآن میں اللہ نے خوابوں کا ذکر کیا ہے۔ نیک لوگوں کے خواب وہ اللہ کی طرف سے ایک بشارت ہوتی ہے۔ ہاں، جھوٹے خواب نہیں بیان کرنے چاہیے۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا نہیں ہے، ویسے ہی خود بناتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے، حدیث میں اس کو بہت بڑا جھوٹ کہا گیا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، ایسے شخص کو قیامت کے دن یہ تکلیف دی جائے گی، یہ عذاب دیا جائے گا، 2 جو کے دانے اس کو دیے جائیں گے، 2، اور کہا جائے گا اس میں گٹھان لگاؤ، گرا لگاؤ، تو لگا تو نہیں سکتا۔ جھوٹا خواب نہیں بیان کرنا چاہیے، یہ گناہ ہے۔
ایک آدمی نے خواب دیکھا نہیں ہے ویسے ہی اپنی طرف سے جھوٹ بولتا ہے، یہ گناہ ہے۔ اور گناہ کے ساتھ ساتھ اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر اس کی تعبیر کسی نے بتا دی تو ویسے ہی ہوگا۔ چنانچہ امام ذہبی نے سیر و اعلام میں محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے، خواب کے بڑے معبر تھے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی ان کے پاس آیا، اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ میرے ہاتھ میں ایک شیشے کا پیالہ ہے، اس پیالے کے اندر پانی ہے، پھر وہ پیالہ ٹوٹ گیا لیکن وہ پانی باقی رہ گیا۔ تو محمد ابن سیرین نے کہا اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو میرے اوپر کچھ نہیں ہے، سارا وبال تمہارے اوپر ہوگا۔ اس نے کہا سبحان اللہ۔ تعبیر پوچھی، تعبیر بتاؤ۔ محمد ابن سیرین تو بڑے آدمی تھے، انہوں نے کہا جی بھائی اس کی تعبیر پوچھتے ہو تو پھر سنو، اگر جھوٹ بیان کیا ہے لیکن تعبیر پوچھ رہے ہو تو سنو۔ پھر تعبیر یہ ہے کہ تمہارا بیٹا ہوگا، تمہاری بیوی بچہ جنے گی، بیٹا ہوگا تمہارا، بیٹا زندہ رہے گا، بیوی مر جائے گی۔ پیالہ ٹوٹ گیا، پانی باقی رہا، بیٹا زندہ رہے گا، بیوی مر جائے گی۔ خواب بیان کیا سب کے سامنے۔ وہ بندہ باہر نکلا، اس نے کہا جاؤ جی یہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، میں نے تو خواب دیکھا ہی نہیں تھا، میں نے تو خواب دیکھا ہی نہیں تھا، میں تو ویسے ہی مذاق کر رہا تھا۔ لیکن تعبیر کس نے بتائی؟ محمد ابن سیرین نے کہا جھوٹ بولا ہو تو ہوگا ویسے ہی پھر جو مجھ سے پوچھتے ہو۔ اس نے کہا جی میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ کچھ دن گزرے، کچھ عرصہ گزرا، اس کی بیوی حاملہ ہوئی، بیوی نے بچہ جنا، بچے جننے کے بعد بیوی مر گئی، بچہ باقی رہ گیا۔ جھوٹا خواب یہ نہیں بیان کرنا چاہیے، مذاق میں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی تعبیر کسی نے بتا دی تو ویسے ہی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ختم ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔